بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا قارون سے بڑھ کے بھی کوئی مال اکٹھا کر سکتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة أولي القوة۔ اتنے خزانے دیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 9 سے 10 لوگ جمع ہوتے اور اس کی خزانوں کی صرف چابیاں اٹھاتے۔ فیصلہ اللہ نے قرآن میں سمجھا دیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی وافر لیکن حلال مال عطا کرے۔ اس میں عیب نہیں ہے، وہ حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تھا رضی اللہ عنہما وارضاہما، لیکن ان لوگوں کے زبان کے کلمات اور سوچ کے دھارے یہ تھے یہ رب کا انعام ہے۔ اور قارون کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس ہے، یہ میری ذہانت کا نتیجہ ہے، یہ میری فطانت کا نتیجہ ہے۔ اور ایک دن جب وہ فخر کرتا ہوا گھر سے نکلا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، فی حلۃ تعجب، اور ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ بار بار دیکھتا ہے کیا کمال کا لباس زیبتن کیا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچ دیا اور اس پہ نکتہ زنی کرنے والوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ 2 گروہ بیان کیے، ایک کیا کہہ رہا تھا اور دوسرا کیا کہہ رہا تھا۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما زیب و زینت میں جب وہ گھر سے نکلا، جو بیچارے ستی قسم کے لوگ تھے، گرے ہوئے لوگ، یریدون الحیات الدنیا، جن کو آخرت کے نعمتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہوگا کیا، جن کو بس دنیا کی رنگینیوں سے ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اچھا کیا کمال کا پلازا ہے، وہ مسجد میں بھی آئے تو ان کو یہی ہوتا ہے، کیا کمال کی بلڈنگ بنائی ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے جنت میں تو وہ نعمتیں تیار کی ہیں، لا عین رأت، دنیا میں جتنی آنکھیں آج تک اللہ نے بنائی ہے کسی آنکھ نے وہ نعمت آج تک دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان تو اللہ نے سب کو دیے ہیں لیکن آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ ہی نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے دل میں خیال تک نہیں آئے۔ پھر وہ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ وہاں میری اور آپ کی عقل سفر نہیں کر سکتی کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عظیم بنائی ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو لگانے والے کہتے ہیں یا لیت، کاش لو کان لنا مثل ما اوتی قارون، یہ مال کبھی ہمیں ملے نا تو پھر مزہ آتا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بہت حصہ دیا گیا ہے یہ تو خوش نصیبی کا مال۔ لیکن علم والوں کے فیصلے الگ ہوتے ہیں، لگتے تو بسا اوقات کڑوے ہیں لیکن بعض دفعہ کڑوی گولیاں زیادہ علاج کرتی ہیں، ہر جگہ پہ کیلپول کام نہیں دیتی۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔
وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. علم والوں نے کہا برا ہو تمہارا، کیسی سوچ پیش کر رہے؟ ثواب اللہ خیر، یہ چند ٹکے کے مال کو دیکھ کے تم سب کچھ بھول گئے ہو. جو رب تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے، لیکن ملتا اس کو ہی ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. جو دنیا کی زندگانی میں چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں، چند ایام اور مہینے اور سال ہیں، ان میں صبر کر لے، پھر وہ انعام پائے گا کہ وہاں جا کے اگر اس کو کوئی تکلیف یاد آئے گی، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف بھی آئی ہے تو جو انعام پائے گا تو جنت میں اس کو خواہش کرنی پڑے گی. لو ان اجسادہم قرضت بالمقاریر، کاش میرے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج تو اس کا انعام ہی بہت بڑا مل رہا ہے. لیکن ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دونوں فیصلے کر دیے کہ خوش نصیبی ہے کیا. علم والوں نے فیصلہ دے دیا کہ خوش نصیبی یہ نہیں ہے مال جمع کرنا، وہ ہے رب کی قربت، رب کا تقرب، اللہ کی عبادت میں جی لگانا. لذت محسوس ہو تو قرآن اور اللہ کے ذکر میں، نیکی میں، خیر خواہی میں، کسی کے احترام میں، چھوٹے پہ شفقت میں، یہ اصل سعادت ہے، یہ خوش نصیب انسان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ بیان کر دیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے، لباس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اترا رہا ہے، کیا کمال کا کپڑا پہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ تو وہاں فرشتے بھجوائے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کی فوجوں کو رب ہی جانتا ہے. وہ چاہے تو ہوا بھیج کے کسی قوم کو مروا دے، وہ چاہے تو فرشتے کو کہے چیخ لگائے اور کلیجے دو ٹکڑے ہو جائیں، وہ چاہے تو ایک مچھر کو بھجوا کے نمرود کو اس کے ذریعے مروا دے، اس کے پاس تو فوجیں پڑی ہیں. وہ چاہے تو پانی کے ذریعے مروا دے. زمین بھی تو رب کی مخلوق ہے، اللہ نے زمین کو حکم دیا فَأَخَذَتِ الْأَرْض، وہ قدم جو اٹھتے تھے اور ناز کے ساتھ اٹھتے تھے، زمین پہ رکھا تو زمین نے پکڑ لیا. کہتا ہے یہ کیا؟ ٹھہرو، کچھ دیر کے بعد پتہ چلے گا یہ کیا. پھر کیا ہوا؟ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا. سوچتا ہے شاید دنیا کا ایک اصول ہے، جو کام نہ ہوتا ہو رشوت سے کام لے لیتے ہیں، خزانے لاؤ شاید زمین چھوڑ دے. قرآن کہتا ہم نے اکیلا اس کو نہیں دنسایا، اس کو اس کے خزانوں کو بھی دنسا دیا. نہ کوئی اس کو چھڑانے آیا اور نہ ہی کسی کی کوئی طاقت تھی کہ وہ چھڑا سکے. اور صحیح بخاری کی روایت یہ ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. 1400 سال پہلے یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، اور کیا فرمایا؟ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا.